اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 10,595۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق اکبر دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ قبر کی پہلی رات، یہ رسالے کا نام ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر امیر اہل سنت لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیر خار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت یعنی جدائی کا صدمہ دی جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہم کنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوں گی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہمیں بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ آج ہماری اکثریت دنیا کی متوالی ہے اور فکر آخرت سے خالی۔ ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور ہیں، شاداں ہیں، زوال و فنا سے بے خوف ہیں، موت کے تصور سے نا آشنا ہیں، لذات دنیا میں بد مست ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار، وہ گھر جس کو پائیداری نہیں، اس میں یکا یک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نا بلد نا آشنا ہیں، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگر ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکا یک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں موت نے گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، آج
قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ کیا کسی مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے ہوئے، قبر میں ایئر کنڈیشنر لگواتے ہوئے، رقم رکھنے کے لیے تجوری بناتے ہوئے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کب دنیاوی کامیابی کی اسناد سرٹیفکیٹ سجانے کے لیے الماری بناتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، یہ کام شرعاً درست بھی نہیں۔ تو جب سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کی، کیا وہ ہماری مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر اکڑ فوں کرتے رہے، وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گی؟ دنیا چھوڑ جانا ہے، ہوش میں آنا چاہیے، قبر اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی ماحول نے ادنا کو